السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کرامت بزرگان دین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و کرامات کے بارے میں سنیں گے، جن میں سے چند کرامات یہ ہیں۔ نمبر 1، دور سے پکار کا جواب۔ 2، غیبی شعر۔ قبر میں بدن سلامت، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، لوگوں کی تقدیر میں کیا ہے۔ اور آخر دعا کی مقبولیت۔ دور سے پکار کا جواب۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بالکل ہی اچانک مدینہ منورہ میں نہایت ہی بلند آواز سے آپ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا، یا لبیک یا لبیک، یعنی اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ اہل مدینہ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ منورہ واپس آیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اپنے فتوحات اور اپنے جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مجاہد کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے یا عمر یا عمر، اے میرے عمر میرے خبر لیجئے پکارا تھا، اس کا کیا واقعہ تھا۔ سپہ سالار نے فاروق جلال سے سہم کر کانپتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم بہت ہی سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھی اور اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور زور سے یا عمرہ کہہ کر آپ کو پکارا، پھر یکایک اس کی روح پرواز کر گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کے ارادہ سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب اہل مدینہ نے سپہ سالار کی زبانی یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جو 2 مرتبہ یا لبیک فرمایا تھا، در حقیقت یہ اسی مظلوم مجاہد کے فریاد و پکار کا جواب تھا۔ سبحان اللہ! امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کا بیان سن کر غیظ و غضب میں بھر گئے اور فرمایا کہ سرد موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے، لہذا تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہادا کرو، اور خبردار آئندہ کسی سپاہی سے ہرگز کبھی کوئی ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہلاکت ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفات پانے والے سپاہی کی فریاد اور پکار کو سینکڑوں میل کی دوری سے سن لیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولیاء کرام دور کی آواز کو سن لیتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! 2، غیبی شعر۔ روایت ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا بالکل ہی اچانک اس نے یہ دیکھا کہ 2 شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا اور اس کی چیخ کی آواز سے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے اور یہ دیکھا کہ اجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔
آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا، اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ برتاؤ فرمایا کر اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لیے غیب سے ایسا سامان فراہم فرما دیتا ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اور یہی غیبی سامان اولیاء اللہ کی کرامت کہلاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، محال اسد چو دوست دارت تیرا کہ در دست دشمن گزارت تیرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے تو پھر یہ محال ہے کہ وہ تم کو تمہارے دشمن کے ہاتھوں میں قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ دے، بلکہ اس کی کبریائی ضرور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کی غیبی طور پر امداد و نصرت کا سامان پیدا فرما دیتی ہے، اور یہی نصرت ایمان فضل ربانی بن کر اس طرح محبوبان الہی کے دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے، جس کو دیکھ کر باختیار یہ کہنا پڑتا ہے کہ دشمن اگر کبھی اسد نگہباں کبھی ترسد۔ اگلی کرامت ہے قبر میں بدن سلامت۔ ولید بن عبد الملک اموی کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے تعمیر جدید کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ناگہاں بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سب نے یہی خیال کیا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پائے اقدس ہے، لیکن جب عروہ بن زبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا اور پہچانا، پھر قسم کھا کر یہ فرمایا کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس پاؤں نہیں ہے، بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف ہے، تو لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی میں قدرے سکون ہوا۔ بخاری شریف کی یہ روایت اس بات کی زبردست شہادت ہے کہ بعض اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مقدس جسموں کو قبر کی مٹی برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہیں کھا سکتی، بدن تو بدن ان کے کفن کو بھی مٹی میلا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ اگلی کرامت، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ربیعہ بن امیہ بن خلف نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک ہرے بھرے میدان میں ہوں، پھر میں اس سے نکل کر ایک ایسے چٹیل میدان میں آ گیا جس میں کہیں دور دور تک گھاس یا درخت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو واقعی میں ایک بنجر میدان میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ایمان لائے گا، پھر اس کے بعد کافر ہو جائے گا اور کفر کی ہی حالت میں مرے گا۔ اپنی خواب کی یہ تعبیر سن کر وہ کہنے لگا، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے یوں ہی جھوٹ موٹ آپ سے یہ کہہ دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو تیری تعبیر دی ہے وہ اب پوری ہو کر رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے شراب پی اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درہ مار کر سزا دی اور اس کو شہر بدر کر کے خیبر بھیج دیا۔ وہ ظالم وہاں سے بھاگ کر روم کی سرزمین میں چلا گیا اور وہاں جا کر وہ مردود نصرانی ہو گیا اور مرتد ہو کر کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی کرامت، لوگوں کی تقدیر میں کیا ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خلافت میں آیا تو اس جماعت میں اشتر نام کا ایک شخص بھی تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سر سے پیر تک بار بار گرم گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلے کا ہے؟ میں نے کہا
کہ جی ہاں، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا عز و جل اس کو غارت کرے اور اس کی شر و فساد سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کے 20 برس بعد جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو یہی اشتر اس باغی گروہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے کفار سے جہاد کرنے کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے۔ ناگہاں ایک ٹولی آپ کے سامنے آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ یہ لوگ آپ کے روبرو آئے تو آپ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار فرما دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے انتہائی حیران تھے، لیکن آخر میں یہ راز کھلا کہ اس ٹولی میں اسود تجیبی بھی تھا، جس نے اس واقعے سے 20 برس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کیا، اور اس ٹولی میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی تھا، جس نے اس واقعے سے تقریباً 26 برس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ مذکورہ بالا کرامتوں میں آپ نے ربیع بن حبیب بن خلف کے خاتمے کے بارے میں برسوں پہلے یہ خبر دے دی کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، اور 20 برس پہلے آپ نے اشتر کے شر و فساد سے امت کے محفوظ رہنے کی دعا مانگی اور اسود تجیبی سے اس بنا پر منہ پھیر لیا اور اسلامی لشکر میں اس کو بھرتی کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے تھے۔ 26 برس پہلے آپ نے عبد الرحمن بن ملجم مرادی کو بنظر کراہت دیکھا اور اسلامی لشکر میں اس بنا پر بھرتی نہیں فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ لوح محفوظ اسد پیش اولیاء، ازچہ محفوظ اسد محفوظ اسکتا، یعنی لوح محفوظ اولیاء کرام کے پیش نظر رہتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ انسانوں کی تقدیروں میں کیا لکھا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کی مقبولیت۔ ابو بدبہ حمصی کا بیان ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ عراق کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کو اس کے منہ پر کنکریاں مار کر اور ذلیل و رسوا کر کے شہر سے باہر نکال دیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر سے انتہائی رنج و قلق ہوا اور آپ بے انتہا غضبناک ہو کر مسجد نبی علیہ صحابۃ الصلاۃ والسلام میں تشریف لے گئے، اور اسی غیظ و غضب کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی، لیکن چونکہ آپ فرط غضب سے مضطرب تھے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں سہو ہو گیا، اور آپ اس رنج و غم سے اور بھی زیادہ بےتاب ہو گئے، اور انتہائی رنج و غم کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل قبیلہ ثقیف کے لونڈے حجاج بن یوسف ثقفی کو ان لوگوں پر مسلط فرما دے جو زمانہ جاہلیت کا حکم چلا کر ان عراقیوں کو نیک و بد کسی کو بھی نہ بخشے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور عبد الملک بن مروان انبی کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا، اور اس نے عراق کے باشندوں پر ظلم و ستم کا ایسا پہاڑ توڑا کہ عراق کی زمین بلبلا اٹھی۔ حجاج بن یوسف ثقفی اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے جن لوگوں کو رسی میں باندھ کر اپنی تلوار سے قتل کیا، ان مقتولوں کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے کچھ زائد ہے، اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کی گنتی کا تو شمار ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابن لہیعہ محدث نے فرمایا ہے کہ جس وقت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی تھی اس وقت حجاج بن یوسف ثقفی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کرامات بزرگان دین کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔